الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ اس خطبہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کی حاضری میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کی بار بار جماعت کو توجہ دلائی کہ تمام احمدیوں کو اس جلسے میں شامل ہونا چاہیے۔ بس جس طرح جماعت کی تعداد بڑھ رہی ہے، جلسے کی حاضری بھی بڑھنی چاہیے، اور اس کی خاطر تکلیف اٹھا کر بھی لوگوں کو آنا چاہیے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جلسے کے موقع عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جلسے پر پابندی ہے، تو وہاں کے احمدی بے چین ہو جاتے ہیں کہ کاش یہ پابندیاں ختم ہوں تو ہم بھی جلسے منعقد کریں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو جلسے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ہم بھی ان دعاؤں کے حاصل کرنے والے بنیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے کی۔ یہاں بعض مہمان بھی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں جو مجھے ملے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ روتے ہوئے بعض کی ہچکی بن جاتی کہ ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملیں۔ تو بہرحال جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے احمدیوں کو اگر جلد ان مشکلات سے نکلنا ہے تو پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جلد فضل کے سامان پیدا فرمائے، ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کی مخالفتوں سے ہمیں نجات دے۔ یہ سب کچھ دعاؤں سے ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں یہ چیز حاصل کرنے کا۔ بہرحال میں آپ لوگوں سے جو یہاں رہنے والے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سامان پیدا فرمائے کہ جلسے منعقد کرتے ہیں، ہر طرح کے اجتماعات کرتے ہیں، ہر سطح پر اجلاسات منعقد کرتے ہیں۔ بس اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، اور شکر گزاری یہ ہے
کہ جلسے کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جلسے کے دنوں میں بھی اور پھر بعد میں بھی جو نیک باتیں یہاں دیکھیں اور سنیں انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کا مقصد صبر کے ساتھ دین کو تلاش کرنا اور فقط دین کو چاہنا بتایا ہے۔ یعنی ہر شخص جو جلسے میں شامل ہوتا ہے اس نیت سے شامل ہونے کے لیے آئے کہ تھوڑی بہت مشکلات تکلیفیں اگر برداشت بھی کرنی پڑیں تو کر لیں گے، اور کوئی بے صبری کا کلمہ منہ سے نہیں نکالیں گے کہ ہم سے یہ سلوک ہوا اور وہ سلوک ہوا۔ اول تو عموماً یہاں ڈیوٹی دینے والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن میں کمی ہے انہیں میں دوبارہ یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ صبر سے اور برداشت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے فرائض ادا کریں، اور ساتھ ہی شاملین جلسہ سے بھی میں کہوں گا کہ یہاں جلسے پر آنا صرف اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ اس نے یا آپ نے دین سیکھنا ہے اور اس ماحول میں اپنی روحانی ترقی کے سامان کرنے ہیں، اور پھر اس روحانی ترقی میں اپنی نسلوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس درد کو ہمیشہ محسوس کرتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آنکھوں کو پاک کرو اور ان کو روحانیت کے طور سے ایسا ہی روشن کرو، ان کو روحانیت کے طور سے ایسا ہی روشن کرو جیسا کہ وہ ظاہری طور پر روشن ہے۔ فرمایا انسان اس وقت سجاکھا کھلا سکتا ہے جب کہ باطنی رویت یعنی نیک و بد کی شناخت کا اس کو حصہ ملے اور پھر نیکی کی طرف جھک جاوے۔ فرمایا نجات انہی کو ہے کہ جو دنیا کے جذبات سے بیدار اور بری اور صاف دل ہیں۔ فرمایا کہ جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے۔ جیسے قربانیوں کا گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتی ہے، ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہے جب تک دل کا رکوع و سجود و قیام نہ ہو۔ فرمایا کہ دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر قائم ہو، اور رکوع یہ کہ اس کی طرف جھکے، اور سجود یہ کہ اس کے لیے اپنے وجود سے دستبردار ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا دی کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے۔ بس یہ دلی جذبات ہیں، یہ درد ہے، یہ دعائیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہماری عملی اصلاح کے لیے، اور ان جلسوں کا مقصد بھی یہی عملی اصلاح ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے
کہ ان 3 دنوں میں اپنی عملی اصلاح کے جائزے بھی لیتے رہیں اور اس طرف توجہ بھی دیں۔ یہ معیار ہمارے اس وقت قائم ہوں گے جب ہم ایک فکر کے ساتھ اس کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ایک فکرہ اور ایک ایک لفظ درد انگیز اور ہمیں ہلا دینے والا ہے۔ فرمایا اپنی روحانی آنکھوں کو اس طرح روشن کرو جس طرح تمہاری یہ مادی آنکھیں روشن۔ ہماری آنکھوں کو ذرا سی تکلیف پہنچے ہمیں بے چین کر دیتی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آنکھوں کی ذرا سی دھندلاہٹ ہمیں پریشان کرتی ہے، اس کے لیے ہم کتنا تردد کرتے ہیں۔ ہر ایسی چیز سے اپنی آنکھوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری نظر پر اثر ڈالنے والی ہو، برا اثر ڈالنے والی ہو۔ کیا یہی کوشش ہم اپنی روحانی آنکھ کی روشنی اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے کرتے ہیں؟ ان 3 دنوں میں اگر ہم توجہ بھی دے رہے ہوں تو باہر جا کر ہم پھر اس کے بعد ہم ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو ہماری روحانیت پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ بس روحانی آنکھ کی روشنی چند دن کی بات نہیں، بلکہ یہ 3 دن تو اس روشنی کے قائم رکھنے کے لیے علاج کے طور پر ہیں۔ اگر اس علاج کے بعد پھر بے احتیاطی ہوگی تو روحانی آنکھ کی روشنی متاثر ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حقیقی سجاکھا وہی ہے جو نیک و بد کی پہچان کرنے والا ہو، اور پھر جب پہچان ہو جاوے تو نیکی کی طرف جھک جاوے، پھر وہ نیکیاں سرزد ہوں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ان نیکیوں میں جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت ہے وہاں خدا تعالیٰ کی مخلوق کا حق بھی ہے۔ اب ایک حق کی مثال دیتا ہوں میں جس کے وجہ سے جماعت میں پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، جس کی عدم ادائیگی نے نہ صرف گھروں کی میں بے سکونی پیدا کی ہوئی ہے، بلکہ کئی لڑکیاں جو شادی ہو کر یہاں آتی ہیں پاکستان سے یا کہیں دوسری جگہوں سے، ان کو اپنے گھروں سے دوری نے بھی انتہائی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ پھر پاکستان میں جو ان کے ماں باپ ہیں ان کی پریشانی کی وجہ سے نیندیں اڑ رہی ہیں۔ گو بعض لڑکوں سے بھی یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کا کردار ان زیادتیوں میں زیادہ ہے، لیکن مرد پھر بھی مرد ہونے کی وجہ سے اپنے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، وہ تکلیف سے ہی صحیح، لیکن یہ وقت گزر ہی جاتا ہے اس کا۔ لیکن عورت کو تو معاشرے کی نظریں بھی جو ہیں وہ بھی تکلیف دے رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے والدین بھی الگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو جو جان بوجھ کر بلا وجہ صرف اپنی ذاتی اناؤں کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی فریق ہو، انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ پھر بعض دفعہ
عہدیدار بھی خدا کا خوف نہیں کرتے اور غلط طرفداریاں کر کے اس ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بس خدا کا خوف رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نجات انہی کو ہے جو دنیا کے جذبات سے بیزار اور بری اور صاف دل ہیں۔ بس ان درد بھرے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے دل دنیا کے جذبات سے بیزار ہیں یا دنیاوی جذبات ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی برائیوں سے بچے ہوئے ہیں؟ کوئی ہمارے حقیقی عمل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کیا ہم کرتے ہیں کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ لیکن کیا خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگیوں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا کر خدا تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل خدا تعالیٰ کے حق ادا کرنے اور اس کی مخلوق کے حق ادا کرنے میں صاف ہیں، یا کم از کم ہم انہیں حت المقدور صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اس کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد ہی مانگ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہماری حالت قابل فکر ہے۔ کیا ہمارے سجدے فروتنی اور عاجزی کے سجدے ہیں؟ فروتنی کا سجدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ ظاہری سجدوں کا حال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ فویل للمصلین، کہ ظاہری سجدے کرنے والے نمازیوں پر ہلاکت ہے۔ خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن کر ہلاکت میں پڑے، لیکن خدا تعالیٰ بے نیاز ہے، ہمیشہ اس کے خوف کی ضرورت ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ قیام اور رکوع اور سجود ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن کے نمونے قائم کروانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ نے وضاحت بھی فرما دی کہ قیام، رکوع اور سجود ہیں کیا، کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ فرمایا دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر قائم ہو۔ قیام اس وقت ہوگا دل کا جب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کون سے ہیں؟ وہ حکم ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور قائم ہونا یہ ہے کہ ان کو اس مضبوطی سے پکڑے رکھنا کہ کبھی گرے نہ، آپ نہ گریں، نہ آپ سے وہ دور ہو جائیں، کبھی ان کا سہارا نہ چھوٹے، کبھی انہیں تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں۔ دل کا رکوع یہ ہے کہ ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کے حضور جھکے، کوئی دنیاوی وسیلے، کوئی دنیاوی ذریعے یہ خیال دل میں نہ پیدا کریں کہ ان سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر دل کا سجدہ کیا ہے؟ فرمایا دل کا سجدہ یہ ہے کہ اپنے وجود سے دستبردار ہو جاؤ، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو، اپنے جذبات کو قربان کر دو،
اپنے عزیزوں کی قربانی دو، تعلقات کی قربانی دو، اپنی اناؤں کو قربان کر دو، اپنی غیرتوں کی قربانی دو، جھوٹی غیرتوں اور جھوٹی اناؤں کی، یعنی وہ باتیں جو تم غیرت سمجھتے ہو لیکن یہ غیرت خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہے، اس کو قربان کرنا ہوگا۔ غیرت دکھانی ہے تو دین کی غیرت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کوئی چلانے کی کوشش کرے تو وہاں غیرت دکھانی چاہیے۔ گویا کہ ہمارے ہر عمل ایسے ہو جائیں یا انہیں ایسا کرنے کی کوشش میں ہم لگ جائیں جو ہمارے دلوں کو پاک کرنے والی۔ آپ فرماتے ہیں میں تو اپنی جماعت سے یہ چاہتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے افراد جماعت کی حالت کر دے گا۔ آپ نے فرمایا جو اس حالت کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے پھر میرے ساتھ تعلق بھی ان کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی ان لوگوں میں شامل ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنا تعلق توڑنے والے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں ہو کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو کس طرح مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ بس جلسہ پر آنے والے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، ان دنوں میں اپنے جائزے لیں، دیکھیں کہ کس حد تک ہم وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ جلسے کے دنوں میں یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے عملی اظہار ہو سکتے ہیں، اور پھر ان عملی اظہاروں کو زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی کوشش ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے جو عملی تربیت کا مہینہ ہے۔ اگر ان دنوں کی برکتوں کو رمضان المبارک کی عظیم برکتوں سے جوڑنے کی کوشش کریں تو ایک روحانی انقلاب ہمیں پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اس نیت سے جلسے پر نہیں آئے یا یہ دن کوئی تبدیلی پیدا کرنے والے نہ بن سکے یا ان کے لیے کوشش نہ کی تو اس جلسے پر آنا نہ آنا ایک جیسا، بلکہ بعض دفعہ نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے، ایک مجمع ٹھوکر کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص کا جس کی بدبختی کی وجہ سے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ الٹا ایمان ضائع کر کے چلا گیا، اس لیے کہ اس کی انا اور اس کی جھوٹی نیکی کا اظہار اس کے آڑے آ گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تھے تو لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے قریب تر ہو جائیں اور آپ کی باتیں سنیں اور ان سے فیض اٹھائیں، اپنی روحانیت کی تسکین کریں، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایسی ایک مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کے مسجد میں ایک طرف سنتیں پڑھنی شروع کر دیں، یا تقریباً بیچ میں، اور اتنی لمبی سنتیں پڑھنی شروع کر دیں
کہ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے تھے اس کے ارد گرد، ان میں بے چینی شروع ہو گئی۔ آخر بعض دوسرے جو دوسری طرف سے آ رہے تھے قریب آنے شروع ہوئے، تو انہوں نے بھی جرأت کی اور آگے بڑھنے شروع ہو گئے۔ تو تیزی سے جب آگے بڑھ رہے تھے بعض لوگ، تو کسی کی کونی اس سنتیں پڑھنے والے شخص کو لگ گئی۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ اچھا نبی اور مسیح موعود ہے کہ اس کے مجلس کے لوگ نماز پڑھنے والوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں۔ سخت ناراض ہوا اور مرتد ہو کے چلا گیا۔ یہ اس کی بدبختی تھی۔ وہی مجلس جو لوگوں کے ایمانوں میں اضافہ کر رہی تھی، ایمان میں ترقی کا باعث ہو رہی تھی، اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گئی۔ بس اس کا یہ عمل ظاہر کر گیا کہ اس کے رکوع و سجود دکھاوے کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی مجلس جس میں تازہ مائدہ اور روحانی خزائن اتر رہا ہو اور روحانی خزائن تقسیم ہو رہے ہوں، اس کو چھوڑ کر وہاں اپنی نمازوں کے اظہار میں لگ گیا، اور اس عمل نے اس کا ایمان بھی ضائع کر دیا۔ بس گو حضرت مسیح علیہ السلام کی مجالس تو اب نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیم کی روشنی میں یہی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تفسیریں بیان ہوتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں تربیت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، معین پروگرام ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہیں اور تہجد بھی ہے، سارے اپنے وقت پہ ادا کیے جاتے ہیں۔ ہر پروگرام میں اس کے وقت پر ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نمازیں کسی وجہ سے رہ بھی گئی ہیں تو ایک کونے میں جا کر ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نہ آپ کی وقت پر ادا نہ کی گئی نمازیں متاثر ہوں اور نہ لوگوں کو بیٹھنے میں دقت ہو کہ وہ آرام سے جلسے کی کارروائی سن سکیں۔ یاد رکھیں، عمل صالح وہ عمل ہے جو موقع اور محل کے حساب سے ہو، ورنہ غلط موقع پر کیا گیا عمل غلط نتائج کی وجہ سے ایمان میں ٹھوکر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنی نماز کو مختصر کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھتا تو یہ عمل اس کا زیادہ صالح عمل ہوتا اور وہ ایمان ضائع کرنے سے بچ جاتا۔ اس بات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صبر اور برداشت ایمان ضائع ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ ان دنوں میں آ کر آپ کو جائز تکلیف بھی کسی سے پہنچے، صرف کونی لگنے کا سوال، بڑی تکلیف بھی ہو، تب بھی صبر اور برداشت سے کام لیں اور اس نیک مقصد کے حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ جلسوں پر بعض دفعہ اس بے صبری کی وجہ سے بعض لوگ ایک دوسرے سے سختی اور لڑائی تک سختی بھی کرتے ہیں، لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، اور نتیجتاً لڑنے والوں کے خلاف پھر جو پتہ لگتا ہے تعزیری کارروائی بھی ہوتی ہے، جو بعض دفعہ ان کو مزید ٹھوکر لگاتی ہے، کیونکہ انا غالب آ جاتی ہے، پھر ایمان بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، یہ جلسہ فیض کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والا ہو جاتا ہے، نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔
ایمان کے ضائع ہونے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر صبر، برداشت اور جلسے میں شمولیت کا حقیقی مقصد پیش نظر ہو تو نہ صرف اپنے ایمان میں ترقی ہوتی ہے بلکہ بہتوں کے ایمان میں ترقی اور ہدایت کا موجب بھی انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیائے احمدیت میں اب ہر جگہ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ 20 ممالک میں جلسے منعقد ہوتے ہیں جو جماعتیں بڑی ہیں۔ حضرت مسیح موعود کے ماننے والے جو مختلف قوموں اور نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے جو دنیا میں جو ہدایت پھیل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور چکانے والا بناتی ہے ہمیں بھی۔ اگر کوئی بدبخت ایمان ضائع کرنے والا ہوتا ہے تو سینکڑوں خوش قسمت ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں، جس کی مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ اس وقت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، وہ لوگ ہدایت کا باعث بنے جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں لیکن ایمان میں ترقی کر رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت نے شاید خلیفہ وقت کو بھی نہ دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے دیکھا ہے انہیں بھی 25-30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ہدایت کا باعث ہی لوگ کس طرح بن رہے ہیں، ایمان میں کس طرح بڑھ رہے ہیں، یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ سیرا لیون کا ایک واقعہ ہے، پورٹ لوکو ریجن کے وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ کیفے چیفڈم کے چیف امام اور ڈپٹی چیف امام شیخ آدم جماعت کے بہت مخالف تھے۔ ہمارے لوکل معلم شیخ ابراہیم طورے صاحب ان سے جماعتی مسائل پر بات چیت کرتے رہتے تھے۔ جلسہ سیرا لیون قریب آیا تو معلم سے کہا کہ چیف امام اور ڈپٹی چیف امام کو جلسے بطور مہمان آنے کی دعوت دیں۔ چیف امام نے تو انکار کر دیا، لیکن ڈپٹی چیف امام شیخ آدم جو تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر یہ جلسے پر تشریف لائے۔ بو میں جلسہ ہوتا ہے وہاں، کہتے ہیں کہ میں یہ جو ڈپٹی شیخ آدم تھے ڈپٹی چیف امام، کہ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ کس بات کے لیے اتنا خرچ کر کے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن جلسے کے پہلے دن جب لوگ نماز تہجد کے لیے اکٹھے ہوئے، جو ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور جب نماز تہجد میں قرآن کریم سنا اور لوگوں کا خدا کے حضور دعائیں کرتے ہوئے روتا دیکھا تو میرا دل پگھل گیا کہ یہ نشانیاں اور لوگوں کا عبادت میں اس طرح مشغول ہونا بتاتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ دنیاوی اور جھوٹے لوگوں کی جماعت کے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر کہتے ہیں مبلغ صاحب کہ میں نے ان سے پوچھا پہلے سیشن کے بعد کہ آپ کو یہ جلسہ کیسا لگا، کیا محسوس ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میں احباب جماعت اور جماعتی روایات سے بہت متاثر ہوا ہوں اور احمدی ہو گیا ہوں، اور میرے تمام شبہات دور ہو گئے ہیں۔ واپس جا کر اپنے علاقے میں بھی تبلیغ کرنے لگے کہ حقیقی اسلام یہی ہے جو جماعت احمدیہ اس پر عمل کر رہی اور پھیلا رہی ہے۔ ان کے امام ان سے ناراض ہو گئے، ان کو نکال بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جماعت کے لیے حق مجھے مل گیا ہے، اب میں جماعت کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا اور سچائی کا ساتھ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں ان کے ذریعے سے بہت سے لوگ احمدی بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک جلسے نے ایک شخص کو احمدی بنایا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو پھر توفیق ملی احمدی ہونے کی اور زمانے کے امام کو ماننے کی۔ اب شیخ آدم صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ جلسے کی وجہ سے احمدی ہوئے تھے، انہوں نے اپنے نام بھی کے ساتھ یہ بھی لگا لیا، شیخ آدم جلسہ سلانا۔ پس جلسے کئی آدم پیدا کرتے ہیں،
خدا تعالیٰ ان کی حالتوں میں تبدیلی پیدا کر کے نئی زمینیں اور نئے آسمان بنا رہا ہے۔ بس ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہم لوگ جن سے اکثریت پیدائشی احمدیوں کی ہے، کہ اپنی حالتوں کو درست کریں۔ یہاں بہت سے اسائلم سیکر بھی اب آ گئے ہیں، وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کمانے کے لیے دنیاوی غرض سے آئے ہیں۔ اگر جماعت کی مخالفت کی وجہ سے پاکستان سے آئے ہیں تو یہاں پھر جماعت کے سفیر بن کر اپنا کردار ادا کریں اور اپنے عملوں سے اس بات کا اظہار کریں جو جماعت کی حقیقی تعلیم ہے۔ دنیا میں پڑھنے کے بجائے دنیا کمائیں بے شک، لیکن دنیا میں ڈوب جانے کے بجائے اپنی روحانیت کی طرف بھی توجہ دیں۔ بہرحال یہ جلسوں کی برکات ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دنیائے احمدیت میں اب نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بس آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب شہروں کے مقابلے ہوتے تھے، اب تو ملکوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کہ درد کو سمجھتے ہوئے اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں میں کچھ باتیں کارکنان کو، اور خاص طور پر ان کارکنان کو جن کے سپرد مہمان نوازی ہے، کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب وسع مکانہ کا الہام ہوا تو اس لیے کہ آپ کے مہمان جو پہلے ہی کافی تعداد میں آپ کے پاس آتے تھے اور جن کی مہمان نوازی آپ ہر ایک کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے تھے، اس میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ یہ الہام آپ کو شروع میں بھی ہوا، ابتدائی زمانے میں، اور کئی مرتبہ ہوا، اور آخر تک یہ ہوا ہے مختلف شکلوں میں۔ بس یہ وسع مکانہ کا پیغام جو ہے آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے، اور یہ اس وقت آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو آپ کے کرندے تھے ان کے لیے بھی تھا کہ یہ وسعت جو مکانیت کی میں ہوگی، مہمان نوازی میں بھی اضافے کا باعث بنے گی۔ اب یہاں بھی جرمنی میں جو وسعت ہو رہی ہے، نئے مشن بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، یہاں اس وجہ سے مہمان نوازی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تم لوگ جو کام کرنے والے ہو، تم جو مسیح موعود کو ماننے والے ہو، تم تھک نہ جانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو پہلے ہی بہت کھلے دل کے تھے، اور مہمانوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ مہمانوں کے آنے سے نہ تھکنا ہے نہ پریشان ہونا ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم یہی ہے۔ تو آپ کے آپ سے کس لیے تھا ہی، آپ کے ان کرندوں کے لیے بھی ہے جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کی ہے، جو آپ کے زمانے میں بھی تھے اور آپ کے بعد آنے والے بھی ہیں۔ یہ ان کے لیے برکتیں حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ بس اس خدمت کے کرنے والوں کو وسع مکانہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آج بھی پورا کرنے کے لیے اپنے دلوں کو بھی مہمانوں کے لیے وسیع کرنا ہوگا۔ لنگر خانہ تو آپ کے اہم کاموں میں سے ایک کام تھا، اور آج بھی جو لوگ خاص طور پر جب خلیفہ وقت کی موجودگی ہو آتے ہیں تو اس لیے کہ خلیفہ وقت کے قریب ہوں، کچھ دن گزاریں قربت میں۔ اس لیے ان دنوں میں مہمانوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، عام حالات میں بھی، صرف جلسہ پر ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی۔ قرآن کریم نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی حالت کی خبر دی ہے، اور یہ بتایا کہ مہمان کے لیے یہ نہیں پوچھنا کہ مہمان نوازی کروں یا نہ کروں، اور کسی بھی قسم کے
خرچ سے ڈرنا نہیں ہے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پر مہمان نوازی کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کا چہرہ اس وقت خوشی سے دمک جاتا تھا جب آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آج مدینے میں رہنے والے آپ کے صحابہ نے باہر سے آنے والے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھا ہے، اور اپنے سے زیادہ ان کے آرام کا خیال رکھا ہے، اور اپنی توفیق سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا ہے، اور ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ لنگر خانے کے کارکنوں سے ناراض ہو کر چلے جانے والے مہمانوں کے پیچھے آپ بڑے لمبے فاصلے تک گئے اور انہیں واپس لے کر آئے، پھر ان کا سامان خود ٹانگے سے اتارنا شروع کیا تو کارکنوں نے آگے بڑھ کر سامان لے لیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کے اعلیٰ معیار جہاں قائم کرتے تھے وہاں اپنے ماننے والوں کو سکھانا بھی چاہتے تھے۔ یہ باتیں صرف ہمارے پڑھنے سننے اور لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کے قیام سے پہلے بھی وسع مکانہ کا خبر دی تھی، لوگوں کے آنے کی خبر دی تھی، لیکن پھر دوبارہ بار بار اس کی تجدید فرمائی، آخر تک آپ کو الہام ہوتے رہے۔ 1907 میں بھی ہوا، اس لیے کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت اس کی اہمیت کو سمجھے۔ بس یہاں کی انتظامیہ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی کی اہمیت کو سمجھیں، لیکن مہمان نوازی ایک تو یہ مہمان نوازی ہے جو یہاں جلسے کے دنوں میں ہو رہی ہے، 30-32 ہزار افراد کا کھانا پکانا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے ایک سالن پکتا ہے ایک وقت میں، 7 روٹی ہوتی ہے۔ اس کا خیال تو رکھنا چاہیے کہ جہاں ہر فرد تک یہ کھانا پہنچے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے، اور عزت کے ساتھ اس کو یہ کھانا کھلایا جائے۔ وہاں یہ بھی احتیاط ہو کہ ضیاع بھی نہ ہو، لیکن ضیاع سے بچنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس گرمی میں بچے ہوئے کھانے، ایک وقت بچے ہوئے کھانے کو دوبارہ لوگوں کو کھلا دیں اور بیمار کر دیں۔ دوسری مہمان نوازی عام دنوں کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور اس عام دنوں کی مہمان نوازی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمانوں کی ہر ضرورت اس کے مزاج کے مطابق مہیا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ بس متعلقہ انتظامیہ کو بھی اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کھانا کھلا کے کوئی حق نہیں ادا ہو گیا مہمان نوازی کا، بلکہ مہمان کی خدمت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بہت سے غیر مہمان ہمارے فنکشن میں شامل ہوتے ہیں، ان پر ہماری مہمان نوازی کا بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر بہت اثر ہوتا ہے، جس کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں۔ جرمنی کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مساجد بنا رہی ہے، اور مساجد کے فنکشنز میں مہمانوں کے لیے دوسرے مہمان بھی آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا انتظام بھی ہوتا ہے، اکثر جگہوں پر چائے وغیرہ۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، کافی بہتر انتظام ہوتا ہے، لیکن بیٹھنے کا انتظام میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے یہ ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو بینچوں میں بیٹھنے کی عادت ہے، اس لیے لکڑی کے بینچ رکھے جاتے ہیں، اور اچھے اچھے معزز لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عادت ہو بھی تو ہمارے معیار بہتر ہونے چاہیے مہمان نوازی کے۔ اگر عادت ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہاں بھی اس عادت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ کرسیاں جو یہاں رکھی ہوئی ہیں اس کی جگہ بینچ رکھنا چاہیے۔ اپنے لیے اور معیار ہیں، مہمانوں کے لیے اور معیار ہیں۔ مطلب اس کا یہ مطلب ہی نہ لے لیں کہ آئندہ سال کے لیے کرسیاں اٹھا کے ہم بینچ رکھنا شروع کر دیں۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ وہاں معیار بہتر کریں، یہاں کرسیاں ہی رہنے دیں۔
افسر صاحب جلسہ سالانہ فوراً اپنے بجٹ میں کمی کی کوشش کریں گے۔ شریفانہ طور پر مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارے طریق جو مہمان نوازی کے ہیں اعلیٰ معیار کے، وہ نظر آنے چاہیے ہمیں، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ چائے وغیرہ کا میں نے ذکر کیا، ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ دی جاتی ہے، وہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، آواز کی گونج ہے اس کو ٹھیک کریں، کہ یہاں کے لوگوں کو کیا پسند ہے۔ لیکن اگر کھانے کی دعوت ہو اور غیر مہمان بلائے ہوں تو پھر ان کے مزاج کے مطابق کھانا بھی ہونا چاہیے، ہلکی مرچ کا کھانا بھی ہونا چاہیے، اور ایسا ہو جو یہ پسند کرتے ہیں۔ حلال اور طیب کھانے بھی ان کے مزاج کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں۔ چند دن پہلے میونخ میں مسجد کا افتتاح تھا، وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ گورنر اور میئر اور مختلف لوگ تھے۔ ان کے لیے تو تھوڑا سا کھانا جو تھا چند ایک کے لیے نسبتاً بہتر تھا، لیکن عمومی طور پر بہت جرمن لوگ آئے ہوئے تھے، 250-300 کے قریب، اور اچھی تعداد تھی اور معززین تھے۔ ان کے لیے کھانا جو مجھے نظر آ رہا تھا بالکل ایسا تھا جیسے ٹالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے شاید کھانا کھایا بھی نہیں۔ ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں معززین بلائے جاتے ہیں، لوگ اس لیے بھی آتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی بھی موجودگی ہے، ان کی مہمان نوازی کا تو حق ادا کیا کریں۔ اگر مقامی جماعت خرچ نہیں کر سکتی تو ملکی مرکز کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ فنکشن تو بہت اچھا تھا، بہرحال لوگ کافی تھے، جگہ بھی اچھی تھی، بیٹھنے کی ہال ملی ہوئی تھی انہوں نے، اس کی تفصیل تو بعد میں بیان کروں گا، لیکن بہرحال جو کمی تھی اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہیں تو پھر عادت پڑ جائے گی ہمیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مہمان خاص طور پر ان دنوں میں آتا ہے جب میں یہاں ہوں، تو ان کی آسن رنگ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مہمان نوازی آپ کا فرض ہے، اور یہ مستقل مہمان نوازی کرنے کی جو ضیافت کی ٹیم ہے ان کا فرض ہے، اور جس شہر میں جایا جائے وہاں کی مقامی لوگوں کا فرض ہے، اور کسی قسم کے اظہار کے بغیر مہمان نوازی کرنی چاہیے کہ بوجھ بن رہے ہیں مہمان۔ کسی بھی قسم کی جذباتی تکلیف کسی کو پہنچنے کا احتمال ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صدقہ دے کر احسان جتانے والے کو بھی بڑا ناپسند فرمایا ہے کہ اچھی بات کہنا اس سے بہتر ہے کہ کسی کی مدد کر کے پھر احسان جتاؤ، یا ایسے الفاظ کہو جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اور مہمان نوازی تو مہمانوں کا حق ہے، اس کی مہمان نوازی کر کے پھر باتیں بنانا یہ انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہاں تک کر جاتے ہیں کہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں جو ذاتی ٹھیس پہنچانے والی ہو۔ فی الحال میں اشارتاً سمجھا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو یہ بھی کھل کے بیان کر دوں گا کبھی، لیکن اللہ کرے نہ ضرورت پڑے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو پہلے ہی ہوش آ جائے۔ لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی متعلقہ شخص ہیں وہ اپنی غلطی کو سمجھتے ہوئے استغفار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کام کرنے والوں کو عقل اور سمجھ دے، اور وہ اپنے فرائض اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ادا کرنے والے ہوں۔ جلسہ کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے ماحول پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیوٹی والے کارکنان ہیں، ان سے مکمل تعاون کریں، حل شامل ہونے والا۔ سیکیورٹی کے مسائل اب ہر جگہ ہیں، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے اور تمام شامل ہونے والوں کو ان برکات کو سمیٹنے والا بنائے جو اس جلسہ سے وابستہ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہم پورا کرنے والے ہوں، اور آپ کو اپنی جماعت سے جو توقعات ہیں ہم اپنی زندگیوں کا حصہ انہیں بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر